اور جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. جناب چیئرمین, باتھ روم میں گر کے مرنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ دشمن کے ہاتھوں سے شہید ہو جایا جائے. اور آج میں پنجاب اسمبلی سے بطور ایک پاکستانی کے, بطور ملتان کے ایک بیٹے کے, بطور ایک بہت گناہگار مسلمان کے اہل ایران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اس قوم کو کہتا ہوں کہ واقعی آپ نے عصر حاضر کے مسلمانوں کے ماتھے پر جو جھومر, دلیری, بہادری اور عشق مصطفیٰ کا سجایا ہے, ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں. میں ہر اس شخص کو جو آج کے عصر حاضر کے یزید کو اس کا چہرہ دکھا رہا ہے اسے سلوٹ پیش کرتا ہوں. آپ کا لیڈر جسے آپ نے مسلم دنیا کا لیڈر بنایا ہوا ہے 40 دن سے کون سے لحاظ میں خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے؟ جناب چیئرمین, بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے پچھلے 40-45 روز میں جب میں اسپینش اسمبلی میں لوگوں کی تقاریر سن رہا تھا, جب مجھے اٹالین پارلیمنٹیرینز کو سننے کا موقع ملا, برٹش ہاؤس آف لارڈ میں بحث دیکھی, امریکن کانگریس میں بحث دیکھی, میں اپنے آپ سے خود کوشچن کرتا تھا اور میں نے لیڈر آف اپوزیشن کو بھی ریکویسٹ کی کہ 12 کروڑ کی صوبے کی اسمبلی, پوری دنیا میں آگ لگی ہے, ہم بطور ملک بھی بطور ریاست بھی اس ساری ہیٹ کو محسوس کر رہے ہیں, لیکن ہماری کسی اسمبلی میں کوئی ایک شخص یہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. بڑے بڑے شاندار لوگ بیٹھے ہیں جناب چیئرمین, آپ سمیت یہ 7 بار رانا صاحب ایم پی رہے, ہم سیکھتے ہیں ان کے اور ہمارے پرکھ ایک ہی اوریجن سے ہیں. میں تو توقع کر رہا تھا سر کہ جب ہمارے بچوں کا قتال ہو رہا ہے تہران اصفہان میں, فلسطین میں نسل کشی ہو رہی ہے, غزہ کو ملیا میٹ کر دیا گیا, سر پاکستان کے ٹی وی چینلز 12-12, 18-18 چینلز کو آپ کھول کر دیکھیں, عصر حاضر کا سب سے بڑا یزید ڈونلڈ ٹرمپ, مجھے تو کوئی خوف نہیں. میں تو دعا کرتا ہوں, یہ لکھا ہوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کا میرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود نہ بھیجے. سر ہمیں دنیا کی کون سی مصلحت اور کس خوف نے اس قابل کر دیا کہ ہم اپنے بچوں کے قتال پر بھی خاموش ہیں؟ وہ کون سی مصلحت ہے؟ فیض نے کہا تھا کب یاد میں تیرا ساتھ رہی, کب یاد میں تیرا ساتھ رہی, کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ رہی, صد شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات رہی, اور جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. جناب چیئرمین, باتھ روم میں گر کے مرنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ دشمن کے ہاتھوں سے شہید ہو جایا جائے. اور آج میں پنجاب اسمبلی سے بطور ایک پاکستانی کے, بطور ملتان کے ایک بیٹے کے, بطور ایک بہت گناہگار مسلمان کے اہل ایران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اس قوم کو کہتا ہوں کہ واقعی آپ نے عصر حاضر کے مسلمانوں کے ماتھے پر جو جھومر, دلیری, بہادری اور عشق مصطفیٰ کا سجایا ہے, ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں. اہل ایران, ہم آپ سے شرمندہ ہیں. ہم 25 کروڑ لوگ, اور میں اہل ایران کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین پنجاب کی اس مقدس عمارت سے, یہ عمارت 12 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے, پوری دنیا کے لوگوں کو, وہ یو ایس اے کے لوگ ہو, وہ یورپ کے لوگ ہو, وہ اسرائیل کے لوگ ہو, وہ انڈیا کے لوگ ہو, ہر وہ شخص جو ایران کے مظلوموں کے لیے اپنے اپنے ملک میں اپنی جابر حکومتوں کے خلاف لڑ رہا ہے. اور میں اطالوی وزیر اعظم کو, اسپینش وزیر اعظم کو, میں ہر اس شخص کو جو آج کے عصر حاضر کے یزید کو اس کا چہرہ دکھا رہا ہے اسے سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور میں تبرہ کرتا ہوں شخص پہ جو آج کے اس نفسیاتی مریض کو, جناب چیئرمین کل آپ دیکھیں مہذب ڈیجیٹل دور میں ایک ورلڈ پار کا پریزیڈنٹ ٹویٹر کے ذریعے ایک اتنی بڑی جری قوم کو مغلظات بک کر, گالیاں بک کر دنیا کو کیا پیغام دے رہا ہے. مجھے آج بھی یقین ہے کہ میرا وطن عالم اسلام کا ہیرو تھا, ہیرو ہے, ہیرو رہے گا. لیکن میرا دل جناب چیئرمین اس وقت خون کے آنسو روتا ہے کہ جب اس دور میں, جس دور میں لٹ جائے مزدوروں کی کمائی, اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. بھٹی صاحب بجائے ہمارے حکومتی دوست آج شہداء پر تعریفوں کے ڈونگرے برساتے, آج ان کو خراج تحسین پیش کرتے, انہیں آج بھی بغض ہے عمران خان میں. عمران خان کے 3.5 سال یاد ہے, اور بھائی 85 سے اب حکمران ہے. میں 8th کلاس میں تھا جناب چیئرمین, آج ہم بزرگ ہو رہے ہیں. پچھلے 41 سال سے ایک ہی نام سن سن کر, اور ہمیں کسی نام پر کوئی ذاتی اعتراض نہیں ہے. نواز شریف صاحب قابل احترام ہیں, ہوں گے, لیکن سر وہ کسی شاعر نے کہا تھا وہ درخت جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے, وہ درخت جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے, دراز جتنے بھی ہو معتبر نہیں ہوتے. آپ کا لیڈر جسے آپ نے مسلم دنیا کا لیڈر بنایا ہوا ہے 40 دن سے کون سے لحاظ میں خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے؟ آج وہ شخص جس کو آپ پابند سلاسل کر کے آپ سے ہم سوال کریں مہنگائی کا, یقین کریں جناب چیئرمین میں سوچ رہا تھا کس پر بات کروں.
ایک موٹر سائیکل کے چالان سے سڑک پر لڑتے غریب آدمی کی بات کروں, اپنے ٹھیلے کو پیرا کے ذریعے زمین بوس ہوتے ہوئے تاجر کی بات کروں, وزیر تعلیم کی موجودگی میں سر امتحانات میں اس ویڈیو آپ نے دیکھی جناب چیئرمین, منسٹر ایجوکیشن موجود ہیں اور بچے شکایت کر رہے ہیں کہ جی ہم نے 20-20 ہزار روپے کا پیپر خریدا ہے. میں اس بچے کی شکایت کروں, میں آپ کی بے بسی کی شکایت کروں چیئرمین صاحب, یا اپنی بے بسی کی شکایت کروں؟ میں کس کا مقدمہ اس ہاؤس میں پیش کروں؟ میں کس کی بات کروں؟ آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں بیٹھے ہیں. آپ فرماتے ہیں جی مریم نواز صاحبہ نے فلاں کام کر دیا, 11 ارب کا جہاز خریدا. آج میں مریم نواز صاحبہ کو سلوٹ پیش کروں گا. شہباز شریف صاحب نے سلوٹ کیا ٹرمپ کو. میں انہیں کہتا ہوں سر 450 پیٹرول نہ کریں. راجہ صاحب 2 منٹ لوں گا, صرف 2 منٹ 120 سیکنڈ. میں وزیر اعظم سے ریکویسٹ کروں گا سر مرنا ہی مکائے 2000 روپے لیٹر پیٹرول کر دیں, 500 روپے کا بجلی کا یونٹ کر دے. سر اس قوم کو مار ڈالے. وہ جو 5-6 خواتین اور پنجاب میں قابض ہیں ان کو بھی تیارے لے دے. آپ نے 231 لوگ جو حکومتی بینچوں پر ہیں, آپ صرف اپنی لیڈر کی تعریف کے علاوہ, ایک قید میں شخص موجود قیدی پر تبرہ کرنے کے علاوہ آپ پر کوئی پالیسی نہیں ہے. زراعت آپ نے تباہ کر دی. راجہ صاحب ڈیزل جو ریڑھ کی ہڈی ہے کاشتکار کی, سر ہم نے کہا یا گندم کی پالیسی بنائی, نہیں بنائی. اوپن مارکیٹ, بعد میں لوگوں کی گھروں سے گندم کو اٹھایا گیا. ڈی جی فوڈ نے سرجسٹری انویسٹیگیٹ کرے, نیب انویسٹیگیٹ کرے, اینٹی کرپشن انویسٹیگیٹ کرے, سی سی ڈی انویسٹیگیٹ کرے. جناب چیئرمین بڑی اہم بات ہے, مجھے معلوم ہے آپ کے وقت بڑا قیمتی ہے, لیکن سر اگر ذوالفقار بھٹی یہاں سے سیکھ پاؤ کر گیا ہے, رفعت شاہ صاحب یا ملک صاحب نے گفتگو کی ہے, ہم نے اپنی ذات کی بات نہیں کی. ہم وہ بات کر رہے ہیں سر جو آپ سے آپ کے حلقے کا ووٹر بات کر رہا ہے. میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں جو آپ کے یہ اسٹاف ممبر بات کر رہے ہیں. مجھے بنا کر دکھائیں 40,000 روپے والے شخص کا بجٹ بنا کر دکھائیں. مجھے بتائیں وہ ملازم پیشہ شخص جس کا سیلری 40,000 روپے سے کم ہے وہ کیسے زندہ ہے؟ آپ نے کہا جی امن امان کی بات ہو رہی تھی. سر جب پیٹ میں بھوک ہو, بچوں کی چیخیں اور آہیں آتی ہو تو کوئی بھی شخص جرم نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ آپ یہاں پیکٹا بنا کر, آپ یہاں پیرا بنا کر, آپ بہت مہربانی, سارے عجیب نظام. بہت مہربانی سر, تھینک یو, بہت مہربانی قریشی صاحب, تھینک یو. وقت کو کیا نام دیا جائے؟ جاہل کو اگر جوہل کا انعام دیا جائے, اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ اور ہندوؤں کی توہین ہے میخانے کی حد تک, کمزرف کے ہاتھوں میں اگر جان دیا جائے. جناب چیئرمین اگر آج رفعت محمود جلدی صاحب جی